لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا سيدنا محمد أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آپ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں آج کی اس مناسبت سے کہ جو ولادت باسعادت شریکۃ الحسین ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ اپنے باپ کے لیے زینت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب آج کی شب، اس عظیم شب کی مبارکباد اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، چونکہ بعض علماء کے مکاشفات اور ان کی جو عرفاء ہیں، اہل نفس ہیں، ان کی مکاشفات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ امام وقت اپنی پھوپھی جناب زینب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا بعض علماء نے اس بات کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ اگر امام کے ظہور کی دعا مانگنا ہے تو جناب زینب کا واسطہ دے کے مانگو، بڑی عظمت ہے۔ لہٰذا میں نے جملہ صرف اس لیے کہہ دیا کہ یہ جو آپ کے سامنے ایک 25-30 منٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہیں گے تو تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ آمادہ رہے کہ کس کی ولادت ہے اور کس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ خود امام زمانہ سے اجازت لیتے ہوئے اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو ہے وہ قوت لیتے ہوئے انشاءاللہ وہ ذکر کا آغاز کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے سورہ صافات کی آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ ارشاد فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ پروردگار عالم واحد قہار کون ہے؟ وہ رب ہے کہ جو آسمانوں اور زمین اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورب المشارق، اور مشرقوں کا یا مشرقین کا یا جہاں سے سورج نکلتا ہے وہ تمام نقاط، ان سب کا رب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ ہم نے آسمان کو، اس زمین کے آسمان کو یا اس زمین کے آسمان کو یا نچلے آسمان کو ہم نے زینت عطا کی ہے، چمکتے ہوئے تاروں کے ذریعے، چمکتے ہوئے ستاروں کے ذریعے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں زینت کا لفظ متعدد مقامات پہ استعمال کیا ہے۔
زینت کا جو ٹرم ہے وہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب یہ ٹرم زینت کا جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس دنیا میں خوبصورت ہیں, حسین ہیں. میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے. اس عظیم خاتون اور اس عظیم بی بی کے لیے میں 2 جملے صرف کہنا چاہوں گا تاکہ ذہن لیکن آمادہ ہو. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, ہاں کہ مال اور اولاد اور بیٹے جو ہیں وہ حیات دنیا کی زینت ہے. یعنی تمہاری حیات اور تمہاری زندگی خوبصورت ہے, حسین ہے, لیکن اس حسین زندگی کی کچھ زینتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ مال ہے, وہ اولاد ہے. انسان کی زندگی حسین ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر اس کے اندر مال اور اولاد آ جائے تو اور حسین ہو جاتی ہے. صاحبان مال اور صاحبان اولاد اس بات کی گواہی دیں گے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, ہم نے اس آسمان کو چمکتے ہوئے تاروں کے ذریعے زینت عطا کی ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے آسمان ہے. آسمان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زینت عطا کی ہے. آسمان یوں بھی خوبصورت ہے, لیکن اگر آسمان پہ تارے آ جائیں تو اور خوبصورت ہو جائے. پروردگار عالم اسی طریقے سے مختلف آیات میں یا بنی آدم خذوا زینت عند کل مسجد, کہ جب بھی مسجد جاؤ, جب بھی نماز کے لیے جاؤ تو زینت کر کے جاؤ. اچھا کر لباس, معطر, غسل کر کے تمیز سے اچھے لباس کے ساتھ جاؤ. لہٰذا قرآن مجید میں زینت کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور ہمیں یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں حسین ہیں اور ان حسین چیزوں کے لیے بھی کچھ چیزیں زینت بنتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کو بیوٹیفائی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, there are lots of things which are beautiful, but there are certain things which will beautify that beautiful thing, that certain beauty. ہاں, اس میں اضافہ کرنے کا کام آتا ہے. اسی طریقے سے مجلسیں جو ہے وہ خوبصورت ہیں. ہاں, محفلیں کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں, حسین ہیں, عظیم ہیں, بابرکت ہیں. آسمان کیا ہے؟ عظیم ہے. آسمان کتنا عظیم ہے, آسمان کتنا بلند ہے, آسمان کتنا وسیع ہے. وہ آسمان اپنی تمام وسعتوں اور عظمتوں اور بلندی کے باوجود نیاز ہے, ضرورت ہے کہ کچھ ستارے ہوں کہ جو اس آسمان کو زینت عطا کریں. بات واضح ہے؟ یہ مجلسیں, یہ محفلیں عظیم ہیں, بزرگ ہیں, بلند ہے, عرفہ ہے, بالا ہے, لیکن اگر اس مجلس میں ذکر علی نہیں ہے تو مجلس کی زینت نہیں ہے. جس طرح آسمان بغیر ستاروں کے پھیکا نظر آتا ہے, اسی طریقے سے مجلسیں بغیر ذکر علی کے بیکار نظر آتی ہیں. مجلس میں کچھ بھی بیان ہو جائے, اگر ذکر علی بیان نہیں ہو رہا ہے تو وہ زینت کے قابل نہیں ہے. اور یہ صرف جذبات کے جملے نہیں ہیں, بچے کو یہ حدیث یاد ہے کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو, علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت عطا کرو. مجلسیں خوبصورت ہیں, مومن جہاں بیٹھے گا اچھی بات کرے گا, مومن جہاں بیٹھے گا خوبصورت بات کرے گا, نماز کی, روزے کی, اخلاق کی اچھی باتیں کرے گا, لیکن ان تمام اچھائیوں کی اچھائی جو ہے وہ علی کے ذکر سے ہے. یہ بات یاد رہے. لہٰذا ذکر, مجلس, محفل جو بھی ہو اس میں ذکر علی ضرور ہونا چاہیے. میں شروع کر رہا ہوں اپنی بات کا آغاز مولا علی کے نام سے تاکہ بات جو ہے مولا علی کی بیٹی تک آ کے ختم ہو. بات چل رہی ہے زینت کے اوپر. کسی نے آ کے رسالت مآب سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر مجھے تمام کائنات کی زینت کو ایک جگہ دیکھنا ہو, عجیب عجیب سوال لوگ کرتے تھے, یا رسول اللہ اگر تمام کائنات کی زینت مجھے ایک جگہ دیکھنا ہو تو میں کہاں دیکھوں؟ تمام دنیا کی زینت, تمام دنیا کی خوبصورتی, بیوٹی جو ہے وہ مجھے ایک جگہ دیکھنا ہو تو رسالت مآب نے فرمایا کہ زینت الدنیا الرجال, ہاں دنیا کی جو زینت ہے وہ لوگوں سے ہے. ظاہر سی بات ہے, لوگ نہیں ہوں گے تو دنیا کس کے لیے زینت بنے گی؟ پہاڑ ہو, چرند ہو, پرند ہو, پانی ہو, دریا ہو, سب کچھ ہو, انسان نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. رسالت مآب نے فرمایا زینت الدنیا, زینت کیا ہے دنیا کی؟ زینت الارض یا زینت الدنیا کیا ہے؟ الرجال وزینت الرجال علی ابن ابی طالب, اور لوگوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی دنیا کی زینت کیا ہے؟ انسانوں سے ہے, اور انسانوں کی زینت علی ابن ابی طالب سے ہے. یعنی رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پوری دنیا میں
زینت کا لب و لباب نچوڑ کنکلوژن دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو. خدا کی قسم قربان جائے ہماری جانیں, پوری کائنات کے لیے زینت علی ہے اور علی کے لیے زینت جناب زینب کبریٰ. اللہ اکبر, اللہ, جناب زینب کبریٰ کون؟ اچھا یہ زینب نام جو ہے, جس طریقے سے امام حسن اور امام حسین کے نام اللہ نے رکھے, قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, جب بھی بچہ پیدا ہوا, امام حسن دنیا میں آئے, امام حسین دنیا میں آئے, امیر المومنین رسالت مآب سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نام لیجئے, کیا علی نام نہیں رکھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر کیسے صدقت لے سکتا ہوں, پہلے آپ نام رکھیں گے. رسالت مآب کا کیا جواب ہوتا تھا کہ جس طرح تم مجھ پر سبقت نہیں لے سکتے نام رکھنے میں, اسی طریقے سے میں اللہ کا انتظار کروں گا کہ وہاں سے نام آئے. روایاتوں کے مطابق جناب زینب کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے. یہ زینب جو ہے وہ اللہ نے نام رکھا ہے, یعنی جب آپ کہتے ہیں زینب تو گویا آپ تلاوت وحی فرما رہے ہیں. اللہ, آپ سمجھیں اس بات کو, اس کی عظمت کو, نام کی عظمت کو سمجھیں. جناب زینب کبریٰ, اب وہ اچھا یہ کتنی بڑی عظمت ہے, میں کاش میں جو زحمت دے رہا ہوں وہ اس جملے کے لیے, دو جملے کے لیے سمجھا لے سکوں آپ کو. جناب زینب کبریٰ, وہ یہ باتیں پچھلے سال اسی محفل کی مناسبت سے عرض کر چکا ہوں. زینب کا مطلب کیا ہے, زینب دو ٹکڑوں میں ہے, زین ہے, اب ہے, فلاں, سب آپ کے ذہن میں ہے. زینب یعنی باپ کے لیے زینت. اب یہ باپ کے لیے جو زینت ہے, یہ کیا کوئی معمولی بیٹی ہے کسی معمولی باپ کی؟ آپ ذرا تصور کریں, اگر کوئی معمولی بیٹی ہو کسی معمولی باپ کی تو بات سرسری طور پر بیان کر کے انسان آگے پہنچ جائے, لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس باپ کی کہ جس کا مقابلہ صرف رسول سے ہو سکتا ہے. آپ سمجھے اس بات کو, ہاں, تھوڑا بیدار ہو کے, کہ جس کا مقابلہ صرف رسول سے ہو سکتا ہے, جس کا تقابل صرف رسول سے ہو سکتا ہے, وہ علی. ان کے لیے ان کی بیٹی زینت بن رہی ہے. آسمان کی مثال میں نے اس لیے دے دی کہ آسمان خوبصورت ہے, عظیم ہے, بلند ہے, وسیع ہے, لیکن اگر آسمان میں ستارے نہیں ہیں تو آسمان پھیکا نظر آئے گا. آپ کہیں کاش اس میں ستارے بھی ہوتے اور خوبصورت. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ولی اللہ ہے, اللہ کے ولی ہیں. علی ابن ابی طالب عین اللہ ہے, علی ابن ابی طالب جنب اللہ ہے, علی ابن ابی طالب اذن اللہ ہے, علی ابن ابی طالب ید اللہ ہے, علی ابن ابی طالب وجہ اللہ ہے. کون ہے علی؟ علی اتنے کمالات و فضائل کے مالک ہیں, یعنی جب اللہ کی کسی تجلی کو دنیا میں دکھانا ہوتا ہے تو علی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے. ہاں, یہی ہوتا ہے. اور انسان کے جسم کی خوبصورتی کا مرکز اس کا چہرہ ہوتا ہے. توجہ کریں اس بات کے اوپر. علی کون ہے؟ علی وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. یعنی اگر عظمت جلالت الہی کسی کو دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھے, علی ابن ابی طالب کو دیکھے. جناب زینب کسی باپ کے لیے فقط زینت نہیں ہے, جناب زینب زینت ہے وجہ اللہ کے لیے. اللہ اکبر, آپ کمال دیکھیں, کوئی بھی اولاد علی ابن ابی طالب میں اس طریقے سے زینت نہ بن پایا جس طریقے سے خود مولا امیر نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے لیے زینت ہے. اب یہ صرف ایک بیٹی ایک باپ کے لیے زینت نہیں ہے, بلکہ جناب زینب کبریٰ وجہ اللہ, اللہ کے چہرے کی زینت ہے. آپ سمجھیں, چہرے خوبصورت ہوتے ہیں, قمر بنی ہاشم سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا, لیکن اگر خوبصورت چہرے پر مزید خوبصورتی لانا ہو تو انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے, میک اپ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے. لہٰذا خوبصورت چہروں کی بھی کچھ خوبصورتی ہوتی ہے. علی ابن ابی طالب وجہ اللہ کی خوبصورتی کا نام زینب کبریٰ ہے. آپ عظمت جناب زینب کو سمجھیے, آپ اس بات کو محسوس کریے کہ اگر علی ابن ابی طالب شجاع ہیں اور مظہر شجاعت خدا علی ہیں تو کربلا میں اگر ہمیں جناب زینب کی شجاعت نظر آ رہی ہے تو وہ کمال شجاعت علی کا نام ہے. ہاں, جناب زینب نے اگر امیر المومنین کے خطبے مشہور ہیں, اگر امیر المومنین فصیح و بلیغ امام ہیں آپ کے, تو اگر امیر المومنین کی فصاحت اتنی عظیم ہے تو جناب زینب کے خطبات امیر المومنین کے فضائل اور خطبات اور فصاحت کی زینت ہے. کلام جناب زینب امیر المومنین کے کلام کی زینت ہے. امیر المومنین کی ہر خصوصیت کی زینت جناب زینب کبریٰ. اب میں یہاں تک چونکہ بات کو لے آیا ہوں, جناب
زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار کوفہ اور شام میں خطبات ارشاد فرمائے ہیں، آپ سب کے اذہان عالیہ میں وہ سب باتیں موجود ہیں۔ ایک ان میں سے بات یہ ہے امتیاز جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، کسی اولاد جناب زہرا اور امیر المومنین کے پاس یہ امتیاز نہیں ہے۔ اب میں پڑھوں گا تو آپ اس کی گواہی دیں گے۔ جناب زینب نے جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں کلام کیا، خطبہ پیش کیا، تو وہاں کیا ہوا؟ بچوں کو بھی واقعہ معلوم ہے، تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ واقعہ کیا ہوا؟ وہاں پر ایک بوڑھے صحابی تھے، نابینا تھے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ جمل میں آپ موجود تھے۔ آپ کا نام تھا کیا؟ عبداللہ بن عفیف اسدی۔ آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، جیسی جناب زینب نے خطبہ شروع کیا، میرے بچے خاص طور پہ اس بات کو سنیں، یہ کمال ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، خصوصیت کے ساتھ جناب زینب نے کلام شروع کیا تو جناب عبداللہ بن عفیف نے کیا کہا اللہ اکبر، کیا قیامت آ گئی؟ کسی نے کہا کیوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا علی زندہ ہو کے واپس آ گئے؟ اللہ، کلام جناب زینب کا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا علی زندہ ہو گئے؟ پوچھا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں علی کی زبانی، علی کا لہجہ، علی کی آواز سن رہا ہوں۔ کلام کون کر رہا ہے؟ جناب زینب کر رہی ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ کہ گویا میں علی کی آواز کو سن رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جناب امام حسن مجتبیٰ، میں کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، امام معصوم سے میں غیر معصوم کا تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو امام حسن بھی خوش ہوں گے، امام حسین بھی خوش ہوں گے، جناب عباس بھی خوش ہوں گے۔ امام حسن مجتبیٰ شبیہ پیغمبر ہیں، لیکن کہیں بھی سیرت امام حسن مجتبیٰ کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی آواز امام علی کی آواز جیسی تھی، نہیں کہا گیا۔ امام حسین علیہ السلام ہزاروں لاکھوں آپ کے فضائل ہیں، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ امام حسین کی آواز امیر المومنین جیسی تھی۔ جناب عباس نے خطبہ دیا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر، آپ نقاب ڈال لیں تو کوئی بتا نہ سکے یہ علی ہے یا عباس، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ جناب عباس کی آواز امام علی جیسی ہو۔ جناب محمد حنفیہ بڑی شجاعت جنگ جمل کی آپ کے سامنے ہے، جنگ صفین کی آپ کے سامنے ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد حنفیہ کی آواز امیر المومنین جیسی ہے۔ تنہا اولاد علی اور زہرا میں صرف جناب زینب کبریٰ ہیں کہ جن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کی آواز علی ابن ابی طالب جیسی ہے۔ کون ہے آپ نے اس طرح گفتگو، یہ بات ذہن میں رہے کہ کس نے؟ جناب زینب کبریٰ نے امام علی کی آواز میں لب و لہجے میں گفتگو فرمائی۔ یہاں تک اب آ گئے، اب آپ معراج پہ چلیے میرے ساتھ، میں یہاں آپ کو زحمت اس کے لیے دے رہا تھا۔ جب رسالت مآب معراج پہ گئے اور آپ ان منزلوں کو دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اور آپ محو گفتگو ہیں اپنے رب سے، حبیب اپنے رب سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ ایک دفعہ گفتگو، روایت کی جملے ہیں، گفتگو ہوتے ہوتے رسالت مآب نے یہ سوال کیا کہ یا اللہ یہ بتا کہ یہ تو بول رہا ہے یا میرا علی بول رہا ہے؟ توجہ کریں یہاں سے باپ، بیدار ہو کے سنیے گا، یہ تو بول رہا ہے یا میرا علی بول رہا ہے؟ کہا اے میرے حبیب، میرا قیاس اور تقابل کسی سے نہیں ہو سکتا، لیکن اے میرے حبیب، میں نے آپ کے دل میں جھانک کر دیکھا اور میں نے فما وجدت احب الیک من علی، میں نے علی سے زیادہ محبوب کسی کو نہ پایا آپ کے دل میں۔ فخاطبتک بلسان، تو میں نے آپ سے علی کی زبان میں گفتگو شروع کر دی، یعنی اللہ نے علی ابن ابی طالب کی زبان میں گفتگو کی۔ خاندان اہل بیت نے کسی کے لیے نہیں کہا جاتا کہ کسی نے علی کی زبان میں گفتگو کی ہو، اول خلقت سے لے کر آج تک کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ جو علی کی آواز میں بول کے دکھائے، یا صرف اللہ بولا علی کی آواز میں، یا زینب کبریٰ بولا۔ اللہ، عظمت جناب زینب کبریٰ یہ ہے کہ یا اللہ بولا ہے امیر المومنین کی آواز میں، یا جناب زینب کبریٰ بولی ہے علی بن ابی طالب کی آواز میں۔ عظمت اور کمال اور جلالت جناب زینب کبریٰ یہ ہے۔ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ وہ خاتون، وہ بی بی کہ جو وجہ اللہ کی زینت ہو، کہ جو آواز ولی اللہ ہو، جو لہجہ لب و لہجہ اللہ نے علی کو دیا ہے، وہ جناب زینب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، ترجمانی امامت کی کون کر رہا ہے؟ جناب زینب کبریٰ۔ یہ کہاں ہے؟ یہ آپ کوفے میں ہیں۔ جب آپ شام میں آئیں تو شام میں آنے کے بعد یزید سے مخاطب ہوئی، خطبہ ارشاد فرمایا جلیل بلیغ، اور اس کے بعد آپ نے اس خطبے میں ایک جملہ فرمایا،
فرمایا کد کیدک وسع سعیک, جتنا تجھے مکر کرنا ہے اے مکار تو مکاری کر, جتنی تجھے کوشش کرنا ہے تو کوشش کر. واللہ فلا تمحو ذکرنا ولا تموت وحینا, کہ خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا. یہ جو آپ اور ہم یہاں اس وقت مجلسیں کر رہے ہیں, محفلیں کر رہے ہیں, ذکر امام حسین ہو رہا ہے دنیا بھر میں, یہ دین ہے جناب زینب کبریٰ کی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ اعلان ہے جناب زینب کبریٰ کا دربار یزید میں کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے, کد کیدک, جو مکاری کرنا ہے کر لے, وسع سعیک, جتنی کوشش کرنا ہے کر لے, واللہ قسم کھائی, خدا کی قسم, لا تمحو ذکرنا, ہمارا ذکر نہیں مٹ سکتا, ہماری یاد نہیں مٹ سکتی, ہمارا نام مٹ نہیں سکتا. آج یہ ہمارا ذکر کرنا, جناب زینب کو یاد کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ جو جناب زینب نے وہاں کہا تھا وہ سچ کہا تھا. ظالم مٹ گیا لیکن امام حسین کا ذکر نہ مٹا. یہ جناب زینب کا وعدہ تھا, یہ جناب زینب کا اعلان تھا کہ ظالم مٹ جائے گا, یزید تو مٹ جائے گا, لیکن میرا بھائی حسین زندہ باد رہے گا. یہ کیا تھا؟ جناب زینب کا اعلان تھا. میں ایک چھوٹی سی بس آپ کو آخری زحمت دے رہا ہوں, چونکہ تاریخ انسان جب پڑھے اور واقعات پڑھے تو اس کو اینالائز کرے. یہ واقعہ ہے امام 10ویں امام علی النقی علیہ السلام کے زمانے کا. وقت میرے پاس بہت کم ہے, میں بس جلدی سے, میں واقعہ پیش نہیں کروں گا چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. واقعہ ہمارے بزرگوں کو معلوم ہے. Now I forgot to start my lecture in English, but I will try to end it at least in English. تو ہوا یہ کہ once upon a time, at the time of the 10th Imam, it was the time of Mutawakkil Abbasi. Okay, and the story goes like there was a lady, all of a sudden she announced that I am Zainab bint Ali ibn Abi Talib. She went on announcing that I am Zainab, and the time when she's announcing, at least there is a difference of 185 years. ٹھیک ہے, جناب زینب کبریٰ, she was martyred or she passed away in 62nd Hijrah, and this is the time at least 180 or 185 years later on. I'm just trying to tell you that what Janab Zainab Salamullah alayha said in the court of Yazid, کہ wallahi la tamhu dhikrana, you cannot, our zikr and our remembrance will never be forgotten. تو یہ جو جناب زینب نے کہا تھا, this is the proof. ہوا کیا, there was a lady, she came and she said, she started claiming that I am the daughter of Ali ibn Abi Talib, I am Zainab. So people gathered around her, and this is the time maybe in Baghdad or maybe in Samarra, because it was Bani Abbas who established Baghdad, the capital of Islamic empire, and they shifted it to Samarra. Now this is between Baghdad and Samarra or somewhere in Baghdad. It's the capital of the Muslim Ummah. And people gathered around her, that lady who was claiming to be Zainab bint Ali. People gathered around her and people started, to meet her and to greet her and to see who she was, because she was claiming to be the daughter of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And when people came out of surprise, they asked, how can you be so young? There is at least 180 years or 185 years difference between Zainab Kubra and this time where we are living now. So she said, and she claimed that it was the miracle of the Holy Prophet. The Holy Prophet, had rubbed his hand on my head, and he blessed me with this miracle that after every 40 years, whenever I cross 40, I become young again. And therefore, I will never die, and this is what is happening. And now I see that it is time for me to claim and to announce that I am Zainab bint Ali. So people were surprised, people, were going to meet her, and this reached the ears of Mutawakkil Abbasi. And then she was invited to the court. Now, I'm not going to this, the instance itself. This is the story that, you must have heard so many times. Some of them, they say it is the story at the time of Imam Rida, and some say that it's the time of the 10th Imam. Now, it reached the ears of Mutawakkil, and people, started gathering in the court. And one of the ministers, he said, if you don't deal with this issue at the right time, this is going to get out of hand, and the situation is going to, get out of hand. So you have to deal with it. And we know that she's lying. But how to prove that she's lying? So they went on to Imam Ali wasalam, and Imam Ali wasalam came and he gave an idea, and you know what the story is. What happened? The point I want to tell you must have heard this story several times. لیکن جو امپورٹنٹ نکتہ ہے جس کو آپ کو توجہ کرنا ہے. فار ایگزامپل,
آج کی دنیا میں آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہے بہت سی دنیا ہے. People sometimes they want to gain fame, yeah, they want to gain some fan following, or they want to gain some false name. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں امام زمانہ ہوں. وہ کہتے ہیں میں امام زمانہ کا نائب ہوں, میں امام زمانہ کا وکیل ہوں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں مولانا علی عباس صاحب کا جو ہے وکیل ہوں. آپ کہیں گے علی عباس کون ہے آپ کے وکیل کی؟ یا علی عباس کی کوئی اہمیت نہیں تو وکیل کی کیا اہمیت ہے؟ تو آدمی کہے گا میں امام زمانہ ہوں, میں امام زمانہ کا وکیل. تو لیکن لوگ اس کو جو ہے وہ کیا کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہے, فیم کمانا ہوتا ہے, تو وہ کسی ایسے کا نام, 2 پوائنٹس, 2 امپورٹنٹ, بس آخری بات, کسی ایسے کا نام لیتا ہے کہ جو مشہور ہو, پہلی چیز, اور اچھی طرح مشہور ہو, اچھے نام کے ساتھ مشہور ہو, برے نام کے ساتھ مشہور نہ ہو, اس کی تعریف ہو, اس کی تمجید ہو. اگر کوئی بافضل اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے تو وہ کسی بافضل کا نام لے گا, باشرف شخص کا نام لے گا. جناب زینب کبریٰ کے نام پر جھوٹا دعویٰ کرنا اس عورت کا 185 سال بعد اس بات کی دلیل ہے کہ مرکز مسلمین بغداد میں کوئی ایسا نہ تھا تو جو زینب کو نہ جانتا ہو. آپ توجہ کریں, واقعات آپ نے بارہا سنا, اس پہ غور کریں. کوئی ایسا نہ تھا. کیوں؟ ورنہ کیوں وہ کہتی میں زینب ہوں, کہتی میں ایکس وائی زیڈ کوئی اور عورت ہوں, کہا میں زینب بنت علی ہوں. اس کا مطلب یہ لوگوں کا آنا, لوگوں کا ملنا, ملاقات کرنا, یہ بات پریزیڈنٹ کے کورٹ تک اور خلیفہ کے کورٹ تک جانا, اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ جناب زینب کو خوب جانتے بھی تھے اور ان کے کمال کے بھی قائل تھے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی کہے کہ میں زینب ہوں اور اتنے لوگ آ جائیں ملنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جناب زینب کبریٰ کے اس اعلان کا نتیجہ ہے کہ واللہ لا تمحو ذکرنا, کہ خدا کی قسم تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے, تم خود مٹ جاؤ گے, ہم کو نہیں مٹا سکتے. جناب زینب کبریٰ کا آج جو ذکر ہو رہا ہے یہ جناب زینب کبریٰ کے اعلان کی برکت ہے کہ جو آپ نے کوفے انا اہل بیت النبوہ بار بار اپنے خطبات میں کربلا سے لے کر کوفے, کوفے سے لے کر شام تک جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے کہ ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم اہل بیت رسالت ہیں. اور آپ کا اتنے سالوں بعد یاد کیا جانا اس بات کی دلیل ہے. آپ مجھے بتائیے, وہ عورت جو جھوٹی تھی وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ رسول اللہ نے مجھے دعا دی ہے, میں رسول اللہ کی جو ہے وہ زوجہ ہوں. کوئی رسول اللہ کی کسی ایک زوجہ کا نام لے لیتی. اس کو معلوم تھا رسول کی زوجہ کا نام لینے کے بعد اتنی فین فالوئنگ نہیں آئے گی جتنی جناب زینب کا نام, یعنی رسول کی زوجہ کے مقابلے میں رسول کی نواسی زیادہ معروف تھی. آپ سمجھیں اس بات کو, ان مطالب کو سمجھیں, اس کی گہرائی, اس کی گہرائی. یہ وہ واقعات ہے تاریخی کہ جو ہر ایک نے نقل کی ہے, لیکن اس کے جڑوں تک آپ کو پہنچنا ہے, اس کو آپ کو سمجھنا ہے. جناب زینب کبریٰ کی وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے باپ علی ابن ابی طالب کے لیے زینت ہو. کون ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت بن سکے؟ باپ کون؟ علی ابن ابی طالب جیسا. وجہ اللہ, عین اللہ, اذن اللہ. جناب امام زمانہ, ہمارے وقت کے امام, بے حد عظمت قائل ہیں جناب زینب اپنی پھوپھی کے لیے. اور میں نے شروع میں ابتدائی کلام میں اس بات کو کہا تھا کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو, مخصوصاً میرے ظہور کی دعا اگر مانگنا ہو, تو میری پھوپھی کے توسل اور توسط سے میرے لیے دعا کیا کرو, اپنے لیے دعائیں مانگا کرو. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جناب زینب کبریٰ کی آج ولادت با سعادت کی شب میں امام زمانہ سے اجازت لیتے ہوئے کہ پروردگارہ اپنی حجت, آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما. پروردگارہ مخصوصاً مریض منظور, پروردگار ان کو صحت و عافیت و شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ کچھ جوان مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, پروردگارہ جلد از جلد ہمارے وہ نوجوان جو شادی کے لائق ہیں اور ہماری وہ بچیاں کہ جو شادی کے لائق ہیں, پروردگارہ جلد از جلد ان کے لیے بہترین رشتے ان کو نصیب فرما. پروردگارہ جن کے قریب رشتے لگ چکے ہیں, پروردگارہ ان سب کو مبارک و میمون فرما.
پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اور ولایت اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔